الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں مولوی صدیق اکبر یوٹیوب چینل اسرا ٹی وی سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مجدد صاحب کی یہ جوڑ توڑ، گرفتاری اور سزا یابی۔ حضرت مجدد صاحب کی یہ جوڑ توڑ، جس کو قرآن پاک کی زبان میں قید کہا جا سکتا ہے، بلا شبہ کامیاب رہی۔ لیکن حضرت مجدد صاحب کی یہ کامیابی نور جہاں اور اس کی پارٹی کے لیے خطرناک تھی، خصوصاً جب کہ وارث تاج و تخت کا سوال بھی سامنے آ گیا تھا۔ جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے، نور جہاں اپنے داماد شہریار کو تخت جہانگیر پر جاگزیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اس کے برمقابل مذہب پرستی اور سنی مسلک ہونے نے حضرت مجدد صاحب کے پورے گروپ کو قدرتی طور پر شاہ جہاں سے وابستہ کر رکھا تھا۔ رد روافظ کے متعلق حضرت مجدد صاحب کی جدوجہد اور بے باکانہ جرأت نے اس پارٹی کو اور بھی زیادہ نگاہ نور جہاں میں مقہور اور معتوب کر دیا تھا۔ نمبر 3، سلسلہ نقشبندیہ کی ترغیب و تحریض، اتباع سنت کی تاکید، سماع غنا، رقص و سرود کی مخالفت نے اس گروہ کو بھی لازمی طور پر برا فروختہ کر دیا تھا، جس نے رقص و سرور کی طرب انگیز صورتوں ہی میں چشتیت کو منحصر کر دیا تھا۔ اور پڑھ چکے ہو کہ جہانگیر کی مذہبیت اسی جماعت کے آبشار سے سرشار تھی، حتیٰ کہ اس نے کان چھدوا کر باطنی حلقہ بگوش کا مظاہرہ ظاہری حلقہ بگوشی سے بھی کر دیا تھا۔ شیخ کبیر، شیخ علاء الدین وغیرہ اسی جماعت کے ممتاز ارکان تھے، بلکہ ذمہ دار رہنما تھے، جو جہانگیر کو بہت زیادہ محبوب تھے۔ یہ تھا جہانگیر کی حکومت کا داہنا بازو، جس نے حضرت مجدد صاحب اور اپنی جماعت کو آئینی طور پر شکست دینے کی کوشش شروع کر دی۔ مکتوبات کی پہلی اور دوسری جلد مرتب ہو چکی تھی، جس میں ان روحانی مقامات کا بیان بھی ہے جن کے سمجھنے کے لیے روحانی استعداد کی ضرورت ہے۔ ان کور باطنوں کو مقالات مجددی کے سمجھنے کی توفیق تو کیا ہوتی، ہاں معاندانہ موشگافیوں کے ذریعے مجدد صاحب کے برخلاف سازش کرنے کا موقع بڑی ہوشیاری سے نکال لیا۔ نمبر 4، کوئی صاحب تھے حسن خان افغان، کابل کے رہنے والے، وہ حضرت مجدد صاحب سے بیعت ہوئے۔ پھر حضرت مجدد صاحب کے کسی متوسل سے ان کو آزردگی پیدا ہو گئی۔ طبیعت میں کجی تھی، ناراضگی کسی خادم سے تھی، مگر وہ خود حضرت مجدد صاحب سے آزردہ ہو کر حضرت مجدد صاحب کی ایذا رسانی کے در پہ ہو گیا۔ سوانح نگار حضرات کا بیان ہے کہ اس نے خود اپنی طبیعت کی کجی سے اور ہمارے خیال میں حکومت کے داہنے بازو کے ایما سے حضرت مجدد صاحب کے مکتوبات میں تحریف کی، کفریہ اور زندیقانہ عبارتوں کا اضافہ کر کے 20 نقلیں مرتب کی، اور ہندوستان و افغان کے مشہور علماء مشائخ کے پاس وہ نقلیں بھیجیں اور فتاوے طلب کیے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بھی اس فتنے میں مبتلا ہو گئے اور حضرت مجدد صاحب کی تردید میں مضامین اور رسالے تحریر فرما دیے۔ نمبر 5، وحدت الوجود کا مسئلہ، جو صوفیہ کے نزدیک عرصے سے چلا آ رہا ہے، حضرت مجدد صاحب نے اس کی تردید فرما کر شریعت مقدسہ کے بموجب دوسری حقیقت واضح فرمائی۔ صوفیہ کہا کرتے تھے کہ ہمہ اوست، حضرت مجدد صاحب نے اصلاح فرمائی، ہمہ از اوست۔ ان تمام حالات کا نتیجہ یہ تھا کہ حضرت مجدد صاحب گرفتار کر کے جہانگیر کے سامنے پیش کیے گئے اور سزا یاب ہوئے۔ مقدمہ اور وجوہات سزا یابی کے متعلق جہانگیر کا پوتا دارا شکوہ اپنی کتاب سفینۃ الاولیاء میں تحریر کرتا ہے۔ بیان یہ ہے، حضرت مجدد صاحب نے اپنے شیخ حضرت خواجہ باقی باللہ کی خدمت میں ایک طویل مکتوب کے ضمن میں تحریر فرمایا۔ دوسری مرتبہ اس مقام کا مشاہدہ کرتے وقت دوسرے بہت سے مقام نظر آئے جو ایک دوسرے سے بلند تھے۔ جب ان سے ایک بلند تر مقام پر رسائی ہوئی تو معلوم ہوا کہ یہ مقام حضرت ذی النورین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔
اور دوسرے خلفاء کا بھی اس مقام پر عبور ہوا ہے۔ اس مقام سے بالا تر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ظاہر ہوا اور دوسرے خلفاء اعظام کا بھی اس مقام پر عبور ہوا ہے، چنانچہ اس بلند و بالا مقام پر رسائی ہوئی۔ خواجہ بزرگ حضرت شاہ نقشبندی رحمہ اللہ کو ہر مقام پر میں نے اپنے ہمراہ دیکھا۔ اس طرح کے صرف عبور کا تفاوت تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے مقام سے بلند کوئی مقام سمجھ میں نہیں آیا تھا، البتہ مقام نبوت بے شک بلند و بالا تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کے برابر ایک دوسرا نہایت ہی نفیس اور بہت نورانی مقام نظر آیا، جس سے بہتر مقام کوئی نہیں دیکھا گیا تھا۔ مقام صدیقی سے وہ صرف اسی قدر بلند تھا جیسا کہ صدر مقام زمین سے کس قدر بلند ہوا کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ مقام محبوبیت ہے۔ یہ مقام رنگین تھا اور منقش۔ اس مقام کا عکس پڑھنے سے بندہ بھی خود کو رنگین اور منقش پا رہا تھا۔ پھر رنگینی اور نقش و نگار کی اس کیفیت کے باوجود خود کو لطیف محسوس کرنے لگا اور ہوا یا بدلی کے ٹکڑے کی طرح اپنے آپ کو آفاق میں منتشر محسوس کرنے لگا اور اسی حالت میں کنارے پر جا لگا۔ حضرت خواجہ بزرگ مقام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں رہے اور میں اپنے آپ کو اس کے برابر کے مقام میں کیفیت مذکورہ کے ساتھ دیکھتا رہا۔ اس مکتوب میں کوئی قابل اعتراض چیز نہیں، تاہم اس جلد کے دیگر مکتوبات میں توضیح و تفسیر کر دی گئی ہے، مگر جن کو بہانے کی جستجو تھی ان کو تحقیق و انصاف سے کیا واسطہ۔ چونکہ نور جہاں کے بے پناہ اختیارات کے باعث جہانگیر کے دربار میں روافظ کا دخل بہت زیادہ تھا اور حضرت مجدد صاحب نے اس مذہب کی تردید میں چند رسالے اور کتابیں تصنیف فرمائی تھی، جس کے باعث یہ لوگ حضرت مجدد صاحب کے جانی دشمن ہو گئے۔ لہذا فرصت وقت کو غنیمت جان کر یہ مکتوب بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا اور یہ سمجھایا کہ شیخ احمد خود کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے بہتر اور بالا تر جانتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا مقام صدیق اکبر کے مقام سے بلند ہے۔ بادشاہ رنجیدہ ہوا، شیخ کو اپنے پاس طلب کیا اور اس کے متعلق استفسار کیا۔ حضرت شیخ نے جواب دیا، جس طرح اہل سنت کے نزدیک وہ شخص سنی نہیں جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے افضل قرار دے، جماعت صوفیہ کے نزدیک وہ شخص صوفی نہیں جو خود کو کتے سے بہتر جانے، جو خبیث ترین مخلوق ہے، چاہے جائے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے افضل سمجھے۔ جو کچھ مکتوبات میں تحریر ہوا مقامات سلوک کی سیر و عروج کا ذکر ہے، جو صوفیہ کو پیر و دستگیر کی توجہ سے حاصل ہوا کرتا ہے۔ صوفیہ کا یہ عروج ایسے مقامات پر تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے۔ دربار شاہی میں امراء دربار رات دن حاضر رہتے ہیں اور اگر کسی وقت کسی ضرورت یا کسی مصلحت سے سپاہی کو طلب کر کے بادشاہ اس کو ہم کلامی کا شرف بخشے تو وہ محض عارضی ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد سپاہی اپنی جگہ پہنچ جاتا ہے اور درباری اپنے مقام پر بلند رہتا ہے۔ اس عارضی قرب کے سبب سے سپاہی کا درجہ مقرب سلطانی سے بلند نہیں مانا جا سکتا۔ اسی طرح ہم لوگوں کا عروج وقتی کیف ہوتا ہے، اس کیفیت کے ختم ہو جانے پر سرہند کا وہی پرانا جھونپڑا اپنا مقام ہوتا ہے۔ اس حقیقت کو پہچانتے ہوئے اس بلند و بالا مقام صدیقی کے مالک یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے افضل ہونے کا تصور بھی ناممکن ہے۔ علاوہ ازیں اس مکتوب میں یہ بھی تحریر ہے کہ اس مقام کے عکس سے میں نے خود کو رنگین پایا، نور آفتاب اور اس سے منور ہونے کے بطور مثال پیش کیا جا سکتا ہے۔ آفتاب آفتاب ہی ہے، زمین پر اس کی روشنی پڑ جاتی ہے، روشن ہو جاتی ہے، مگر کیا زمین آفتاب کی ہمسری کا دعویٰ کر سکتی ہے؟ ان دلائل و براہین سے حضرت مجدد صاحب نے بادشاہ کو مطمئن کر دیا، چنانچہ بادشاہ نے سزا دینے کے بجائے اعزاز و اکرام سے واپس کیا۔ حضرات شیعہ کے لیے شکست غیر قابل برداشت تھی، اب انہوں نے دوسری صورت اختیار کر لی۔ بادشاہ سے کہا کہ شیخ احمد نے ہزاروں جانثار مرید اپنے گرد جمع کر لیے ہیں، خطرہ ہے کہ ملک میں کوئی فتنہ کھڑا کر دے۔ وہ ایک مغرور شخص ہے، خرابی نیت کی تصدیق اس سے ہو سکتی ہے کہ سجدہ تحیت جو بادشاہ جہاں پناہ کے لیے جائز مانا جاتا ہے وہ اس کا منکر ہے۔
اس نے پہلے بھی شاہی احترام سے کنارہ کیا اور آپ آئندہ بھی امتحان فرما لیجئے، وہ بارگاہ میں حاضر ہو کر بھی سر نہیں جھکائے گا۔ بادشاہ کے لیے یہ سیاسی خطرہ مذہبی خطرے سے زیادہ تشویشناک تھا۔ دوبارہ حضرت شیخ کو طلب کیا، اس کے ساتھ ساتھ دیگر مکاتب کی عبارتیں جو ان کوتاہ فہموں کی فہم سے بالا تھی توڑ مروڑ کر پیش کی۔ کچھ علماء کے فتاویٰ نظر سلطان سے گزرائے جن میں حضرت مولانا عبدالحق محدث دہلوی کی تردید مضامین بھی تھے۔ حضرت مجدد صاحب دوسری مرتبہ جب دربار میں پہنچے تو درباری ادب آموزوں نے شاہانہ آداب بجا لانے کی ہدایت کی۔ جب تخت بوسی یا سجدے کی فرمائش کی گئی تو حضرت شیخ نے سختی سے انکار فرمایا۔ صلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔